کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے. اور امتحانات بھی دو قسم کے ہیں. ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th 10th 11th 12th کے ہیں, اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ اے لیول, او لیول اور اے ایس لیول کے جو امتحان ہونے ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً ڈسکشن ہوئی, اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں, یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے, لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی, اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں. کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے. مثلا ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں, اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی. اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا, اور یہ فیصلہ, اور خیبر پختونخوا میں بھی, اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اور کہاں پہ یہ ہوگا. باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے کچھ کلاسز اسٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9, 10, 11, 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے, ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک اسٹیگرڈ طریقے سے 9, 10, 11, 12 جو ہے وہ آئیں گے, تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہے یا اپنا جو کورس ہے اس کو مکمل کر سکیں, تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے. اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی, اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے بنیادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چند میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں, اور جو 9 to 12 ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے, تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اپنے, اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے. اب رہ گیا جی معاملہ امتحانات کا. جو 9, 10, 11, 12 کے کلاسز ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے, اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تقریباً 30 بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12 کے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 9, 10, 11, 12 کے امتحانات ہوں گے, اور جو امتحانات ہیں وہ ان کو صرف کیونکہ وہ ہمارے مقامی امتحانات ہیں ان کو مئی کے تیسرے ہفتے میں لے جایا جائے گا, یعنی کہ اس سے پہلے شروع نہیں ہوں گے. اور جو ڈیٹ شیٹ پنجاب نے مئی 4 کی جو اناؤنس کی ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا, تاکہ بیماری کی حالات بھی بہتر ہو جائے اور ان کو تیاری کا بھی موقع مل جائے. تو یہ 40 لاکھ بچہ جو ہے آل اوور پاکستان, یہ مختلف صوبوں نے, مختلف بورڈز نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل دیے ہیں, لیکن بھائی 24 سے پہلے نہیں ہوگا, کچھ جون میں ہوں گے, کچھ پیپر جولائی میں بھی ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے یونیورسٹیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا آگے کر دیا جائے, تاکہ اگر امتحانات لیٹ ہوتے ہیں
تو اس کا رزلٹ بھی لیٹ آئے گا اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بورڈز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزام جو ہیں ان کو بھی آگے کر دیں. اب رہ گیا معاملہ اے لیول او لیول جو کہ بیرونی بورڈ کے امتحانات ہیں جن کو ہم آگے نہیں کر سکتے، لیکن یہ بچے بہت تھوڑے ہیں. سارے پاکستان میں جو اس وقت بچے جہاں وہ 40 لاکھ ہیں، یہ تقریباً 85,000 بچے ہیں جو کہ سارے پاکستان میں اے ایس اور او لیول کا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو متفقہ طور پہ سارے وزراء نے، چاہے وہ ہیلتھ کے وزیر ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہوں، ان سب نے ریکمینڈ کیا کہ یہ امتحانات جاری رہنے چاہیے. اور کیونکہ یہ بچوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور کیمبرج کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل ایس او پیز پہ 6 میٹر کا فاصلہ رکھ کے ڈیسک لگائیں گے اور بلکہ باہر بھی جمگھٹا نہیں ہونے دیں گے اور انشور کریں گے. اور کیونکہ یہ تعداد کم ہے، میں صرف مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے مطابق ایک سیکنڈ جی، اس کے مطابق جو 26 تاریخ ہے اس کو جو امتحانات ہیں وہ تقریباً 4,000 بچے جو ہیں وہ 26 تاریخ کو امتحان لیں گے. اور اسی طرح کسی دن 2,000 ہے، کسی دن 5,000 ہے، 1-2 دن ایسے ہیں جبکہ 10 یا 12,000 ہیں. آپ اس کو کمپیئر کریں جو امتحانات ہیں اس کے 9, 10, 11, 12 کے، جہاں پہ 40 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت چھوٹا تعداد ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے نیشنل اپنا کیمبرج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے ایس او پیز کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے. اطلاع یہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس اس خطے میں امتحان نہیں ہو رہے، یہ درست نہیں ہے. سوائے بنگلہ دیش کے ہندوستان میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی امتحان ہو رہے ہیں اے اور او لیول کے، اور نیپال میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے امتحان ہو رہے ہیں. بلکہ کیمبرج سے جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس کے مطابق ساری دنیا میں 80% ممالک ایسے ہیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں. تو یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ یکسو ہو کے تیاری کریں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ امتحانات اے لیول کے اور او لیول کے ہوں گے اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، ایس او پیز کے ساتھ ہوں گے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کا. تو اس لیے بچے جو ہیں وہ تیاری کریں اور اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ امتحانات ہوں گے، ایس او پیز کے مطابق ہوں گے اور اس کے لیے ہم مانیٹر کریں گے، ہر اسکول کو دیکھیں گے، جا کے انشور کریں گے کہ ایس او پیز ہوں. برٹش کاؤنسل اس کو سارے انتظامات مکمل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ امتحانات جو ہے وقت پہ ہو جائیں گے. میں آپ کو سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مد نظر صرف بچوں کی مستقبل، بچوں کا مستقبل، بچوں کی بہتری یہ ہمارے ذہن میں ہے. سارے جو ایجوکیشن منسٹرز نے اور ہیلتھ منسٹر نے جو اگر یکسو ہو کے یہ کہا ہے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے امتحان ہو. پچھلے سال 9, 10, 11, 12 کے جو کلاسز کے بچے تھے ان کو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پر پاس کیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کی بنیاد بھی نہیں ہے. تو اس لیے امتحانات دینے ضروری ہے اور یہ امتحانات ہوں گے. اس کے علاوہ جو اسکولز کا چھوٹے بچوں کے لیے کلاس 1 to 8 کا ہے یہ ہم ریویو کریں گے 28 تاریخ کو. اور اس کو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچوں کے اسکول جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھول دیں کیونکہ بڑا شدید نقصان ہوا ہے ان کی تعلیم کا.
تو یہ جو فیصلے ہیں آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو کہ سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور صحت نے دیے ہیں، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. کورونا صورتحال کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی وزراء تعلیم و صحت کا NCOC میں مشاورتی اجلاس. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود NCOC سے میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاسز 1 تا 8 نہیں ہوں گی. 28 اپریل تک یہ کلاسز مؤخر کر دی گئی ہیں. اور اب سرخی جس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں، کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے، اور حصہ لیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر اور آزاد کشمیر کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر بھی شامل ہوئے. یعنی کہ جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پاکستان میں، سب نے مشاورت کی، اور مشاورت میں 2 چیزوں پہ غور کیا. ایک چیز جس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں، کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے. اور امتحانات بھی 2 قسم کے ہیں. ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th 10th 11th 12th کے ہیں، اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ A لیول، O لیول اور AS لیول کے جو امتحان ہونے ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں، یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے، لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں. کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے. مثلا ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی. اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا، اور یہ فیصلہ اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اور کہاں پہ یہ ہوگا. باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے کچھ کلاسز اسٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9 10 11 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے، ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک اسٹیگرڈ طریقے سے 9 10 11 12 جو ہے وہ آئیں گے، تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہے یا اپنا جو کورس ہے اس کو مکمل کر سکیں، تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے. اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی، اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے بنیادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چند میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں. اور
جو 9 to 12 ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اپنی اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے. اب رہ گیا جی معاملہ امتحانات کا. جو 9, 10, 11, 12 کی کلاسز ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تقریباً 30 بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12 کے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 9, 10, 11, 12 کے امتحانات ہوں گے اور جو امتحانات ہیں وہ ان کو صرف کیونکہ وہ ہمارے مقامی امتحانات ہیں ان کو مئی کے تیسرے ہفتے میں لے جایا جائے گا, یعنی کہ اس سے پہلے شروع نہیں ہوں گے. اور جو ڈیٹ شیٹ پنجاب نے مئی 4 کی جو اناؤنس کی ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا تاکہ بیماری کی حالات بھی بہتر ہو جائے اور ان کو تیاری کا بھی موقع مل جائے. تو یہ 40 لاکھ بچہ جو ہے آل اوور پاکستان, یہ مختلف صوبوں نے مختلف بورڈز نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل دیے ہیں لیکن بھائی 24 سے پہلے نہیں ہوگا, کچھ جون میں ہوں گے, کچھ پیپر جولائی میں بھی ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے یونیورسٹیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا آگے کر دیا جائے تاکہ اگر امتحانات لیٹ ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی لیٹ آئے گا اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بورڈز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزام جو ہیں ان کو بھی آگے کر دیں. اب رہ گیا معاملہ اے لیول, او لیول جو کہ بیرونی بورڈ کے امتحانات ہیں جن کو ہم آگے نہیں کر سکتے لیکن یہ بچے بہت تھوڑے ہیں. سارے پاکستان میں جو اس وقت بچے جہاں وہ 40 لاکھ ہیں, یہ تقریباً 85,000 بچے ہیں جو کہ سارے پاکستان میں اے ایس اور او لیول کا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو متفقہ طور پہ سارے وزراء نے, چاہے وہ ہیلتھ کے وزیر ہوں چاہے وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہوں, ان سب نے ریکمینڈ کیا کہ یہ امتحانات جاری رہنے چاہیے. اور کیونکہ یہ بچوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور کیمبرج کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل ایس او پیز پہ 6 میٹر کا فاصلہ رکھ کے ڈیسک لگائیں گے اور بلکہ باہر بھی جمگٹا نہیں ہونے دیں گے اور انشور کریں گے. اور کیونکہ یہ تعداد کم ہے, میں صرف مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے مطابق ایک سیکنڈ جی, اس کے مطابق جو 26 تاریخ ہے اس کو جو امتحانات ہیں وہ تقریباً 4,000 بچے جو ہیں وہ 26 تاریخ کو امتحان لیں گے. اور اسی طرح کسی دن 2,000 ہے, کسی دن 5,000 ہے, 1-2 دن ایسے ہیں جبکہ 10 یا 12,000 ہیں. آپ اس کو کمپیئر کریں جو امتحانات ہیں اس کے 9, 10, 11, 12 کے جہاں پہ 40 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت چھوٹا تعداد ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے نیشنل اپنا کیمبرج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے ایس او پیز کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے. اطلاع یہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس خطے میں امتحان نہیں ہو رہے, یہ درست نہیں ہے. سوائے بنگلہ دیش کے ہندوستان میں بھی امتحان ہو رہے ہیں, سری لنکا میں بھی امتحان ہو رہے ہیں اے اور او لیول کے, اور نیپال میں بھی امتحان ہو رہے ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے امتحان ہو رہے ہیں. بلکہ کیمبرج سے جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس کے مطابق ساری دنیا میں 80% ممالک ایسے ہیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں. تو یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ یکسو ہو کے تیاری کریں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ امتحانات اے لیول کے اور او لیول کے ہوں گے اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے, ایس او پیز کے ساتھ ہوں گے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے سارے پاکستان کے
ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کا. تو اس لیے بچے جو ہے وہ تیاری کریں اور اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ امتحانات ہوں گے, SOPs کے مطابق ہوں گے, اور اس کے لیے ہم مانیٹر کریں گے, ہر اسکول کو دیکھیں گے, جا کے انشور کریں گے کہ SOPs ہوں. برٹش کاؤنسل اس کو سارے انتظامات مکمل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ امتحانات جو ہے وقت پہ ہو جائیں گے. میں آپ کو سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مد نظر صرف بچوں کی مستقبل, بچوں کا مستقبل, بچوں کی بہتری یہ ہمارے ذہن میں ہے. سارے جو ایجوکیشن منسٹرز نے اور ہیلتھ منسٹر نے جو اگر یکسو ہو کے یہ کہا ہے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے امتحان ہو. پچھلے سال 9, 10, 11, 12 کے جو کلاسز کے بچے تھے ان کو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پر پاس کیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کی بنیاد بھی نہیں ہے, تو اس لیے امتحانات دینے ضروری ہے اور یہ امتحانات ہوں گے. اس کے علاوہ جو سکولز کا چھوٹے بچوں کے لیے کلاس 1 to 8 کا ہے یہ ہم ریویو کریں گے 28 تاریخ کو, اور اس کو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ بچوں کے سکول جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھول دیں, کیونکہ بڑا شدید نقصان ہوا ہے ان کی تعلیم کا. تو یہ جو فیصلے ہیں آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو کہ سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور صحت نے دیے ہیں, اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ. کورونا صورتحال کے حوالے سے وفاقی حصہ لیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر اور آزاد کشمیر کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر بھی شامل ہوئے. یعنی کہ جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پاکستان میں سب نے مشاورت کی, اور مشاورت میں 2 چیزوں پہ غور کیا. ایک چیز جس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے. اور امتحانات بھی 2 قسم کے ہیں. ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th, 10th, 11th, 12th کے ہیں, اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ A لیول, O لیول اور AS لیول کے جو امتحان ہونے ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً ڈسکشن ہوئی, اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں, یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے, لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی, اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں. کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے. مثلا ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں, اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی. اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا, اور یہ فیصلہ اور خیبر پختونخوا میں بھی, اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اور کہاں پہ یہ ہوگا. باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے کچھ کلاسز اسٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9, 10, 11, 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے, ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک اسٹیگرڈ طریقے سے
9, 10, 11, 12 جو ہے وہ آئیں گے تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہے یا اپنا جو کورس ہے اس کو مکمل کر سکیں تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے. اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی, اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے بنیادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چند میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں, اور جو 9 to 12 ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اپنے, اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے. اب رہ گیا جی معاملہ امتحانات کا. جو 9, 10, 11, 12 کی کلاسز ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے, اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تقریباً 30 بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12 کے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 9, 10, 11, 12 کے امتحانات ہوں گے, اور جو امتحانات ہیں وہ ان کو صرف کیونکہ وہ ہمارے مقامی امتحانات ہیں ان کو مئی کے تیسرے ہفتے میں لے جایا جائے گا, یعنی کہ اس سے پہلے شروع نہیں ہوں گے. اور جو ڈیٹ شیٹ پنجاب نے مئی 4 کی جو اناؤنس کی ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا تاکہ بیماری کی حالات بھی بہتر ہو جائے اور ان کو تیاری کا بھی موقع مل جائے. تو یہ 40 لاکھ بچہ جو ہے آل اوور پاکستان, یہ مختلف صوبوں نے مختلف بورڈز نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل دیے ہیں, لیکن مئی 24 سے پہلے نہیں ہوگا. کچھ جون میں ہوں گے, کچھ پیپر جولائی میں بھی ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے یونیورسٹیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا آگے کر دیا جائے تاکہ اگر امتحانات لیٹ ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی لیٹ آئے گا, اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بورڈز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزام جو ہیں ان کو بھی آگے کر دیں. اب رہ گیا معاملہ اے لیول, او لیول جو کہ بیرونی بورڈ کے امتحانات ہیں جن کو ہم آگے نہیں کر سکتے, لیکن یہ بچے بہت تھوڑے ہیں. سارے پاکستان میں جو اس وقت بچے جہاں وہ 40 لاکھ ہیں, یہ تقریباً 85,000 بچے ہیں جو کہ سارے پاکستان میں اے ایس اور او لیول کا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو متفقہ طور پہ سارے وزراء نے, چاہے وہ ہیلتھ کے وزیر ہوں چاہے وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہوں, ان سب نے ریکمینڈ کیا کہ یہ امتحانات جاری رہنے چاہیے. اور کیونکہ یہ بچوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے, اور کیمبرج کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل SOPs پہ 6 میٹر کا فاصلہ رکھ کے ڈیسک لگائیں گے, اور بلکہ باہر بھی جمگٹا نہیں ہونے دیں گے اور انشور کریں گے. اور کیونکہ یہ تعداد کم ہے, میں جیسے مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے مطابق, ایک سیکنڈ جی, اس کے مطابق جو 26 تاریخ ہے اس کو جو امتحانات ہیں وہ تقریباً 4,000 بچے جو ہیں وہ 26 تاریخ کو امتحان لیں گے. اور اسی طرح کسی دن 2,000 ہے, کسی دن 5,000 ہے, 1-2 دن ایسے ہیں جبکہ 10 یا 12,000 ہیں. آپ اس کو کمپیئر کریں جو امتحانات ہیں اس کے 9, 10, 11, 12 کے, جہاں پہ 40 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں, تو یہ ایک بہت چھوٹا تعداد ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے نیشنل اپنا کیمبرج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے SOPs کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے. اطلاع یہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں
کہ جس اس خطے میں امتحان نہیں ہو رہے، یہ درست نہیں ہے. سوائے بنگلہ دیش کے ہندوستان میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی امتحان ہو رہے ہیں اے اور او لیول کے، اور نیپال میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے امتحان ہو رہے ہیں. بلکہ کیمبرج سے جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس کے مطابق ساری دنیا میں 80% ممالک ایسے ہیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں. تو یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ یکسو ہو کے تیاری کریں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ امتحانات اے لیول کے اور او لیول کے ہوں گے، اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، ایس او پیز کے ساتھ ہوں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کا. تو اس لیے بچے جو ہے وہ تیاری کریں اور اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ امتحانات ہوں گے، ایس او پیز کے مطابق ہوں گے، اور اس کے لیے ہم مانیٹر کریں گے، ہر اسکول کو دیکھیں گے جا کے، انشور کریں گے کہ ایس او پیز ہوں. برٹش کاؤنسل اس کو سارے انتظامات مکمل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ امتحانات جو ہے وقت پہ ہو جائیں گے. میں آپ کو سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مد نظر صرف بچوں کی مستقبل، بچوں کا مستقبل، بچوں کی بہتری، یہ ہمارے ذہن میں ہے. سارے جو ایجوکیشن منسٹرز نے اور ہیلتھ منسٹر نے جو اگر یکسو ہو کے یہ کہا ہے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے امتحان ہو. پچھلے سال 9، 10، 11، 12 کے جو کلاسز کے بچے تھے ان کو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پر پاس کیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کی بنیاد بھی نہیں ہے. تو اس لیے امتحانات دینے ضروری ہے اور یہ امتحانات ہوں گے. اس کے علاوہ جو سکولز کا چھوٹے بچوں کے لیے کلاس 1 to 8 کا ہے یہ ہم ریویو کریں گے 28 تاریخ کو، اور اس کو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچوں کے سکول جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھول دیں، کیونکہ بڑا شدید نقصان ہوا ہے ان کی تعلیم کا. تو یہ جو فیصلے ہیں آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو کہ سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور صحت نے دیے ہیں، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. کورونا صورتحال کے حوالے سے وفاقی حصہ لیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر اور آزاد کشمیر کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر بھی شامل ہوئے. یعنی کہ جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پاکستان میں، سب نے مشاورت کی، اور مشاورت میں 2 چیزوں پہ غور کیا. ایک چیز اس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے. اور امتحانات بھی 2 قسم کے ہیں. ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th 10th 11th 12th کے ہیں، اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ اے لیول، او لیول اور اے ایس لیول کے جو امتحان ہونے ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں، یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے، لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں. کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے. مثلا ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی. اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا، اور یہ فیصلہ اور خیبر پختونخوا میں بھی
اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اور کہاں پہ یہ ہوگا. باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے کچھ کلاسز اسٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9, 10, 11, 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے, ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک اسٹیگرڈ طریقے سے 9, 10, 11, 12 جو ہے وہ آئیں گے تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہے یا اپنا جو کورس ہے اس کو مکمل کر سکیں تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے. اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی, اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے بنیادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چند میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں, اور جو 9 to 12 ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اپنے, اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے. اب رہ گیا جی معاملہ امتحانات کا. جو 9, 10, 11, 12 کے کلاسز ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے, اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تقریباً 30 بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12 کے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 9, 10, 11, 12 کے امتحانات ہوں گے, اور جو امتحانات ہیں وہ ان کو صرف کیونکہ وہ ہمارے مقامی امتحانات ہیں ان کو مئی کے تیسرے ہفتے میں لے جایا جائے گا, یعنی کہ اس سے پہلے شروع نہیں ہوں گے. اور جو ڈیٹ شیٹ پنجاب نے مئی 4 کی جو اناؤنس کی ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا تاکہ بیماری کی حالات بھی بہتر ہو جائے اور ان کو تیاری کا بھی موقع مل جائے. تو یہ 40 لاکھ بچہ جو ہے آل اوور پاکستان, یہ مختلف صوبوں نے مختلف بورڈز نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل دیے ہیں, لیکن بھائی 24 سے پہلے نہیں ہوگا, کچھ جون میں ہوں گے, کچھ پیپر جولائی میں بھی ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے یونیورسٹیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا آگے کر دیا جائے تاکہ اگر امتحانات لیٹ ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی لیٹ آئے گا, اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بورڈز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزام جو ہیں ان کو بھی آگے کر دیں. اب رہ گیا معاملہ A لیول, O لیول جو کہ بیرونی بورڈ کے امتحانات ہیں جن کو ہم آگے نہیں کر سکتے, لیکن یہ بچے بہت تھوڑے ہیں. سارے پاکستان میں جو اس وقت بچے جہاں وہ 40 لاکھ ہیں, یہ تقریباً 85,000 بچے ہیں جو کہ سارے پاکستان میں AS اور O لیول کا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو متفقہ طور پہ سارے وزراء نے, چاہے وہ ہیلتھ کے وزیر ہوں چاہے وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہوں, ان سب نے ریکمینڈ کیا کہ یہ امتحانات جاری رہنے چاہیے. اور کیونکہ یہ بچوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے, اور کیمبرج کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل SOPs پہ 6 میٹر کا فاصلہ رکھ کے ڈیسک لگائیں گے, اور بلکہ باہر بھی جمگھٹا نہیں ہونے دیں گے اور انشور کریں گے. اور کیونکہ یہ تعداد کم ہے, میں جیسے مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے مطابق, ایک سیکنڈ جی, اس کے مطابق جو 26 تاریخ ہے
اس کو جو امتحانات ہیں وہ تقریباً 4000 بچے جو ہیں وہ 26 تاریخ کو امتحان لیں گے، اور اسی طرح کسی دن 2000 ہے، کسی دن 5000 ہے، ایک دو دن ایسے ہیں جبکہ 10 یا 12000 ہیں۔ آپ اس کو کمپیئر کریں جو امتحانات ہیں اس کے 9, 10, 11, 12 کے، جہاں پہ 40 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت چھوٹا تعداد ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے نیشنل اپنا کیمبرج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے SOPs کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے۔ اطلاع یہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس اس خطے میں امتحان نہیں ہو رہے، یہ درست نہیں ہے۔ سوائے بنگلہ دیش کے ہندوستان میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی امتحان ہو رہے ہیں A اور O لیول کے، اور نیپال میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے امتحان ہو رہے ہیں۔ بلکہ کیمبرج سے جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس کے مطابق ساری دنیا میں 80% ممالک ایسے ہیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ یکسو ہو کے تیاری کریں، کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ امتحانات A لیول کے اور O لیول کے ہوں گے، اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، SOPs کے ساتھ ہوں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کا۔ تو اس لیے بچے جو ہیں وہ تیاری کریں اور اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ امتحانات ہوں گے، SOPs کے مطابق ہوں گے، اور اس کے لیے ہم مانیٹر کریں گے، ہر اسکول کو دیکھیں گے، جا کے انشور کریں گے کہ SOPs ہوں۔ برٹش کاؤنسل اس کو سارے انتظامات مکمل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ امتحانات جو ہے وقت پہ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مد نظر صرف بچوں کی مستقبل، بچوں کا مستقبل، بچوں کی بہتری، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ سارے جو ایجوکیشن منسٹرز نے اور ہیلتھ منسٹر نے جو اگر یکسو ہو کے یہ کہا ہے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے امتحان ہو۔ پچھلے سال 9, 10, 11, 12 کے جو کلاسز کے بچے تھے ان کو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پر پاس کیا تھا۔ اب تو 1 سال پہلے کی بنیاد بھی نہیں ہے۔